Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 270, recorded by Mehendi Momin. پانی فرمانے ہوا سروور ندیاں جانی بے فرمانی پاک نہ ہوئے جو دھوئے سو پانی حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اس جنان کے اندر شیطان کا ذکر کیا گیا، فرشتوں کا ذکر کیا گیا. اللہ مالک ہے سب کا، وہ شیخ اور دھنی ہے، اس کا ذکر کیا گیا. مگر سارا جنان تقریباً 14 پاک کا یہ لمبا گنان ایک بات کے اوپر بیچ دیا گیا کہ فرمان برداری دین کا اصول ہے. شیطان نے 18 لاکھ برس کی عمر پائی. 18 لاکھ برس اس نے بندگی میں گزارے. 36 کروڑ کتابوں میں جتنا علم آوے اتنا علم سیکھا. خدا نے اس کو بے حساب دولت اور بڑائی دی، مگر وہ مارا گیا نافرمانی کی وجہ سے. شیطان نے نافرمانی کی. خدا کے حکم کے سامنے اس نے اپنی دلیل دوڑائی، جس کو عربی زبان میں ہم قیاس کہتے ہیں. اپنی مت کے اوپر، اپنے خیال کے اوپر چلا، حالانکہ وہ خدا کو مانتا ہے اور مانتا تھا. اس پاٹ کے جو میں نے آپ کے سامنے رجوع کیا، اوپر اور نیچے کے جو 2 پاٹ ہیں وہ بھی بڑے معنی والے پاٹ ہیں. ان پاٹوں کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ مکہ کے باہر 3 مائل سے ایک کنواں ہے جس کو ہم زمزم کہتے ہیں. تمام حاجی جب حج پورا کر لیتے ہیں تو چاہے زمزم کے اوپر ضرور جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں. اس پانی کے ساتھ انہیں ایسی محبت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں پانی بھر کے اپنے گھروں کو واپس لے جاتے ہیں. ساری دنیا کے اندر مسلمان حاجی اپنے گھر میں کبھی نہیں جائے گا جب تک کہ وہ زمزم کا پانی اپنے ساتھ واپس اپنی فیملی کے لیے نہیں لے جائے. یہ زمزم کا پانی بھی کہ جو پاک پانی ہے، اور یہ زمزم کا وہ کنواں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں میں سے خدا نے پیدا کیا، اور رسول اللہ خود اپنے ہاتھ سے اس کنویں کے اندر ڈول ڈال کے پانی نکال کے سکا بن کے، یعنی پانی پلانے والا ساقی بن کے لوگوں کو پانی پلاتے تھے. رسول اللہ کے باپ داداؤں نے بھی یہی کام کیا کہ ہمیشہ ہر سال حاجیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی کھینچ کے پلایا کرتے تھے اس پاک پانی کو. پھر فرمایا اگر کتے کی مشق بنائی جائے، کتے کے چمڑے کی کوئی مشق بنائیں اور اس کے اندر ہم کبھی زمزم کا پانی بھی ڈالیں تو بھی کتا پاک نہیں ہوتا. کتا بڑا فیض فل جانور ہے، فیض فل ہے، مگر نجس ہے. پیر نے اس آدمی کو کہ جو اپنے امام کی بیعت کر کے پھر جاوے، حضر امام کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دے رہے، نافرمان آدمی کو کتے سے نیچا رکھا ہے. کہ جس طرح کتا ناپاک ہے، نجس ہے، بالکل اسی طرح سے وہ آدمی کہ جس نے امام کی بیعت کی ہے، امام سے وعدہ کیا ہے، امام کے چرنوں میں اپنا سر جھکایا ہے اور پھر وہ امام کا حکم نہیں مانتا، وہ دروہ کرتا ہے، نافرمان ہے، تو وہ کتے کی طرح نجس ہے. پاک پانی فرمانے ہوا. اللہ نے فرمایا ہے دنیا بھر کے اندر جو
پانی پاک ہے، یعنی جو پانی بہتا ہے جیسے کہ ندیوں میں اور سروور میں، وہ پانی پاک ہے. جو پانی ایک جگہ کھڑا ہو گیا کسی خاگوچیے میں، جیسے کہ سوئمنگ پولز وغیرہ ہیں، وہ پانی پاک نہیں، کیونکہ اس پانی کے اندر آنا جانا نہیں. ندیاں چلتی ہیں اور جو سروور ہیں ان کے اندر ندیوں کے پانی آتے بھی ہیں، اور سروور میں سے ساری دنیا پانی اس لیے پیتی ہے کہ سروور دنیا کے اندر 3 گنا ہے. جتنی زمین ہے اس سے 3 گنا زیادہ سروور ہے، اور ہوا اس کو ہمیشہ پاک کرتی رہتی ہے، اس میں لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں. زمین کے اندر اس کے ایک مشینیں ہیں، وہ ہے دھرتی کی لہریں جو ہم کو آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن جو سیسموگرافسٹ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں. اس لیے سمندروں کا پانی، سروور کا پانی، ندیوں کا پانی خدا کے حکم سے پاک بنایا گیا. لیکن فرمایا ان پانی کے اندر غسل کرنے پر بھی یا یہ پانی پی لینے پر بھی جو نافرمان آدمی ہے، جو خدا کا حکم نہیں مانتا، وہ ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہوتا. پاک پانی فرمانے ہوا، سروور ندیاں جانی بے فرمانی پاک نہ ہوئے، جو دھوئیں سو پانی، اس پانی سے اس کو دھو بھی ڈالو تو بھی وہ پاک نہیں ہوتا. فرمان برداری، مرشد کا حکم ماننا، اسی کا نام عبادت ہے. میں نے آپ کو کبھی اپنی وعظوں کے اندر یہ ذکر سنایا ہوا ہے کہ ایک دن انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو نوکری کیا کرتا تھا، یعنی وہ نوکری پیسہ لے کے پگار کے اوپر نہیں کرتا تھا، راضی خوشی سے والنٹیئر بن کے آیا تھا نبی کے پاس، اور اس نے 10 برس نبی کی خدمت کی، جس طرح سے ہم لوگ 5 بار سال کی یا اور دوسری منڈلیوں کی خدمت دیتے ہیں، اس طرح انس بن مالک مولا کی خدمت کرتا تھا. رسول اللہ کو کوئی کام کی ضرورت پڑی، حضور نے آواز لگائی، اے انس. تو بازو کے ہی کمرے میں تھا اور آپ اس کمرے کے دروازے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. اندر سے کوئی جواب نہ ملا. نبی کو معلوم تھا انس اندر ہے. چھوٹی سی کوٹڑی تھی. آپ نے دوسری دفعہ آواز لگائی، انس. پھر بھی کوئی آواز نہ آئی. تیسری دفعہ زور سے آواز لگائی، پھر بھی کوئی آواز نہ آئی، جواب نہ ملا. رسول اللہ اٹھے، اٹھ کے اندر گئے تو انس ہاتھ اٹھا کے نماز پوری کر رہا تھا. آپ نے پیچھے سے جا کے اس کو گردن سے پکڑا تو کہتا یا نبی میں نماز پڑھتا تھا. حضور نے فرمایا تم نماز پڑھتے تھے، تم کو نماز پڑھنے کے لیے کس نے حکم کیا؟ کہ یا نبی آپ نے. تو تم کو بلاتا کون ہے؟ یعنی میں نے تم کو نماز سکھائی، میں نے تمہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، اب میں تم کو بلاتا ہوں تو تم مجھے جواب نہیں دیتے. کہتے یا نبی میں نماز پڑھتا تھا. حضور نے فرمایا تو نماز پڑھتے تھے تو کیا ہوا؟ نبی بلائے، اپنی نماز توڑ کے اس کو جواب دو. نبی اور امام ایک ہی ہیں، کیونکہ امام نبیوں کے جانشین ہیں. نبی تم کو بلاتا ہے تو تم اپنی نماز توڑ ڈالو اور اس کو جواب دو. یہی تو عبادت ہے. امام کا حکم ماننا ہی عبادت ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں جو شیطان نہ سمجھا، شیطان نہ سمجھا، کیوں نہ سمجھا؟ اس کو اللہ نے کہا میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کہا آمین. بس اس نے یہ چیز گانٹ باندھ لی. جب آدم کو حکم کیا فرشتوں کو آدم کے لیے کہ تم سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ نہ کیا. خدا نے فرمایا کیوں تو سجدہ نہیں کرتا؟ کہتا یا مولا تو نے کہا تھا میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، پر ابھی بھی تو میں کہتا ہوں نا سجدہ کر. اس بات کو اس نے سمجھا نہیں اور اس کی عبادت خدا نے بالکل مٹا ڈالی. یہی چیز ہمارے مذہب کا اصول ہے. اسماعیلی دین حضرت امام کے فرمان سے ہے. اگر ہم نے اس بات کو جان لیا تو اسماعیلی مذہب سمجھ میں آ گیا. مولانا حاضر امام نے ایک جگہ فرمان فرمایا ہے، مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کی بات ہے، اگر دوپہر کو تم کو امام تمہارا مرشد یہ حکم کرے
کہ تم ایک ہاتھ میں تلوار لے کے گلے میں ڈھول پہن کے تم باہر نکلو، ڈھول بجاتے بجاتے نکلو؟ مولا فرمایا وہ تمہاری عبادت ہے۔ اگر شام کو مغرب کے وقت تمہارا مرشد تمہیں یہ کہے کہ تم دعا نہ پڑھو اور ڈھول بجاؤ تو مولا فرمایا وہ تمہاری عبادت ہے۔ پھر امام نے وہاں ایک چھوٹا سا شعر بولا، حافظ شیرازی کا شعر ہے، بمے سجادہ رنگی کن گرت تیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت راہ رسم منزل ہے۔ اگر تیرا مرشد تمہیں یہ کہے کہ شراب کے اندر تم بھگو کے مصلے کو اس سے بیٹھ کے نماز پڑھو، عبادت کرو، تو تم ایسا کرنا، کیونکہ تیرا مرشد جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا۔ امام کا حکم ہی عبادت ہے، دنیا کی بات ہو یا دین کی بات ہو۔ کئی لوگ خصوصاً ہمارے سنی بھائی دین اسلام کے اندر اس بات کے لیے تفاوت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے فرمان دائرۂ نبوت میں نہیں آتے نبی کے، لیکن ہم لوگ جو شیعہ ہیں اور امامت ہمارے مذہب کا اصول ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے سنی بھائیوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہمارے مذہب کے ساتھ ملتا نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، سنی بھی مسلمان ہیں، مگر وہ اہل سنت میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشنز پہ چلتے ہیں، اور ہم اہل شیعہ ہیں اور ہم امام کے فرمان پہ چلتے ہیں۔ یہ عظیم فرق ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن سنی مسلمان نہیں، ہم شیعہ ہیں، سنیوں کے اندر امامت کا اصول نہیں ہے اور ہم شیعوں میں امامت کا اصول ہے۔ ہمارا سارا مذہب امامت کے اوپر بیس ہے، اور ان لوگوں نے امامت کو نکال دیا، وہ امام کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو کہہ گئے بس ہمارے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ ایک کتاب چھوڑ گئے جس کا نام قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے، اور جو چیز کتاب میں سے نہیں ملے، قرآن میں سے نہیں ملے، تو وہ لوگ رسول اللہ کی حدیثوں میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور حدیث میں سے بھی نہ ملے تو اپنی عقل سے سوچ کے عمل کرتے ہیں۔ ہم اس اصول کو نہیں مانتے۔ ہم لوگ اسماعیلی شیعہ، دوسرے بھی شیعہ ہیں جیسے کہ اثنا عشری ہیں، جیسے کہ بہرے ہیں، جیسے کہ دروز ہیں، جیسے کہ زیدیہ ہیں، ایسے بہت سے شیعہ ہیں۔ ان کا اصول امامت ہے۔ ان سب میں اور ہمارے میں فرق حاضر امامت کا ہے۔ ہمارے اندر حاضر امام ہے اور قیامت تک امامت ہماری چلے گی، ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور 1400 سال سے ہمارا یہ دعویٰ سچا ہے۔ باقی سب کا جھوٹا ہو گیا، ہمارا ابھی تک سچا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سچا رہے گا۔ یہ جو امامت کا فرق ہے اہل سنت اور اہل شیعہ میں، وہ بہت عظیم فرق ہے۔ شیعہ مذہب کے حساب سے، خصوصاً اسماعیلی شیعہ مذہب کے حساب سے، امام کا ظاہری فرمان یا باطنی فرمان، دوسرے شبدوں میں بولوں تو دینی فرمان یا دنیاوی فرمان، دونوں ہمارے اوپر ایک طریقے لاگو ہوتے ہیں۔ کبھی حاضر امام کسی کو حکم کرے کہ تم دودھ پیا کرو، روٹی مت کھایا کرو، تو اس آدمی کو یہ فرمان اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا حاضر امام اس کو یہ کہے کہ تم دعا پڑھا کرو، تسبیح نکالا کرو۔ کیونکہ امام کو ہم ہمارے دوسرے بھائیوں کی طرح دنیا اور دین سے جدا نہیں کرتے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانی چیز نبی کی دائرۂ نبوت میں نہیں آتی، جیسے کہ رسول اللہ کھانا کھاتے تھے اور نبی نے ساری زندگی گھی والی چپاتی کبھی نہیں کھائی، بلکہ کتابوں میں سے، رسول اللہ کی سیرت میں سے، رسول اللہ کی بایوگرافی میں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہی نہیں ہے کدھر کہ رسول اللہ نے زندگی میں کبھی چپاتی کھائی ہوئے، چپاتی یعنی روٹلی، کہیں بھی یہ چیز ملتی نہیں۔ اس لیے نبی کے بعد میں جو نبی کو پیار کرنے والے صوفی مومن سنت تھے، انہوں نے جب یہ کتابوں میں سے، رسول کی سیرت میں سے یہ دیکھا کہ نبی نے 63 سال کی ساری زندگی میں کبھی بھی روٹلی کھائی ہی نہیں، تو انہوں نے روٹی کھانی چھوڑ دی نبی کی محبت میں۔ لیکن اہل سنت کے یعنی سنی جماعت کے جو عالم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی ایک آدمی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اس لیے رسول پن کی باتیں اور حکم کو
ہم مانتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے طریقے سے نبی نے جو کیا وہ ہم نہیں مانتے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کیا کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھنا، انہوں نے ہم کو کیا کہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ ہمارا اصول یہی ہے۔ ہمارا حاضر امام کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کون سے کپڑے پہنتا ہے، کتنے بجے سوتا ہے، ہم حاضر امام کی نقل نہیں کرتے، اور ہمارا مذہب اس بات کی رضا بھی نہیں دیتا۔ ان کو بٹھا دو۔ ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ امام حکم کرے وہ مانو، امام جو کرتا ہے وہ نہیں کرنا۔ اگر ظاہر کا بھی فرمان کرے، جیسے میں نے آپ کو داخلہ دیا کہ مولانا حاضر امام فرما دے روٹی نہیں کھانا، دودھ پینا، تو ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ دنیاوی فرمان ہے۔ ہاں دنیاوی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے اندر بھی کوئی دین کی بات ہے۔ دنیاوی فرمان سمجھ کے ہم اس بات کی چھوٹ نہیں لے سکتے کہ مولا کے دنیاوی فرمان ہے، مانے یا نہ مانے۔ اگر کبھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ حاضر امام کے دین کے فرمان کو قبول کرو اور مانو، اور دنیا کے فرمان اپنی مرضی میں آوے مانو یا نہ مانو، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسماعیلی مذہب سے اکھڑ جاؤ گے۔ اسماعیلی مذہب کو غلط سمجھ رہے ہو، کیونکہ ہمارے مذہب کا اصول یہی ہے کہ ہم نے اپنا تن من دھن سب حاضر امام کو دے دیا، اور ہماری کوئی بھی بات چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو، حاضر امام کے امر سے، حکم سے باہر نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہر ایک چیز ہماری مولا کے فرمان کے اندر ہے۔ اگر امام یہ کہتا ہے کہ صبح اٹھ کے تم پانی پیا کرو، تو پانی پینا فرمان برداری میں ہے اور عبادت ہے۔ اگر امام نے یہ فرمان کیا ہے کہ تم رات کو سوتے وقت گرم پانی پیا کرو، تو رات کو سوتے وقت گرم پانی آپ کے لیے نیاز کا درجہ ہے، کیونکہ فرمان ہے۔ حاضر امام خود ایک خلاصہ کر چکے ہیں۔ ماں باپ نے فرمایا کہ میرے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک وہ فرمان ہے کہ جو میں انگت کسی آدمی کو کرتا ہوں۔ مسٹر زیڈ کو حاضر امام نے کوئی فرمان کیا کہ دیکھو تم شکروار کو مچھی کھایا کرنا، بس خالی میں ایک بات داخلہ دیتا ہوں، تو یہ فرمان حاضر امام فرماتے ہیں کہ میرے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک انگت مومنوں کو ہوتے ہیں، وہ فرمان اسی کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ ہاشم گانگی کو کچھ مدت پہلے ذرا تھکاوٹ کی وجہ سے، ایگزاسشن کی وجہ سے کچھ نروس ٹربل ہو گئی تھی۔ حضرت مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا، منگلوار کے دن، صاحب نے منگلوار کا نام بتایا، میں نے آپ کو داخلے کے اندر جو شکروار کا داخلہ دیا تو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ تو حقیقت ہے۔ مولا فرمایا منگل کے دن جبھی تم صبح اٹھو عبادت کے لیے 4 بجے 4:30 بجے، جبھی بھی تو صبح جبھی بھی تم اٹھو دوپہر کے 12 بجے تک کسی سے بات نہیں کرنا، حکم۔ اب یہ حکم سب کو لاگو نہیں ہوتا کیونکہ انگت حکم کیا ہے، اور اس حکم کے اوپر عمل کرنا عبادت ہے۔ کئی سالوں تک کہوں کہ عبداللہ ہاشم گانگی منگل کا آدھا دن صبح باہر نہیں نکلتے تھے کہ کداچ بھولے چکے کسی کے ساتھ بات ہو جاوے تو حکم یہ تھا بولنا نہیں، اور کبھی بہت سخت کچھ کام کاج کی ضرورت پڑتی تھی تو کاغذ کے اوپر لکھ کے دے دیتا تھا، لیکن منہ سے بولتا نہیں تھا۔ یہ حکم ہے۔ تو جو انگت حکم ہوتے ہیں وہ اسی کے لیے ہیں کہ جس کو حکم ہوا، اور اس آدمی کے لیے جس کو مولا حکم کرتے ہیں وہ چیز عبادت ہے۔ دوسرے فرمان وہ ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے، یعنی ساری جماعتوں کے لیے، اس کے اندر کبھی امام نے ایسا فرما دیا کہ یہ فرمان افریقہ کے لیے ہے تو ہندوستان والوں کو لاگو نہیں ہوتا، لیکن کبھی امام نے اس میں ایسا کوئی فرمان نہیں کیا تو وہ فرمان ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو لاگو ہوتا ہے۔ البتہ پالیٹکس
یا کسی دیش کی لگتی بابتوں کے لیے جو فرمان حاضر امام کے ہیں وہ اسی دیش کے لیے ہیں، لیکن اس دیش کے لیے ہی ہونے کے کارن سے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہماری مرضی میں آوے تو ہم اس پہ عمل کریں، نہیں آوے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہو دیندارو تو اسماعیلی مذہب کو آپ نے سمجھا نہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہماری ہر چیز، چاند، ہمارا بدن، ہمارے وچار، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری ملکت، جس چیز کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ سب کچھ حضرت امام کے فرمان کے تابع ہے، سب کچھ، اس میں ایک بھی چیز باہر نکلی ہوئی نہیں۔ یہ اصول قرآن پاک کا ہے۔ اے نبی کہہ دے ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو کہ تب تلک تم سچے مومن نہیں بن سکتے جب تلک کہ تم رسول کا ہر حکم نہ مانو، اور ایک دفعہ رسول نے تمہیں کوئی حکم کر دیا تو پھر تم اس کے اندر پھیر پھاڑ کرنے کے حقدار نہیں۔ اس کا حکم چاہے نماز کے لیے ہوئے، چاہے کھانے کے لیے ہوئے، چاہے ایجوکیشن کے لیے ہوئے، چاہے کپڑے کے لیے ہوئے، اس کا ہر حکم ہمارے اوپر ایک لا ہے، ہماری عبادت ہے۔ اپنے دل میں سے یہ چیز ہمیں نکال ڈالنی چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ اس چیز نے ہمارے دین کے اندر بھی اور ہماری دنیا کے اندر بھی فتنہ پیدا کیا ہے، اس چیز نے کہ ہم یہ سمجھ کے کہ یہ فرمان کوئی مذہبی فرمان نہیں، ظاہر کا فرمان ہے۔ مثال دیتا ہوں، مولانا حاضر امام فرمایا سگریٹ نہ پیو، آدھی جماعت سگریٹ پیتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ سگریٹ منع کرنے کے لیے مولانا حاضر امام نے کوئی یہ شبد نہیں کہا کہ میں حکم کرتا ہوں۔ جہاں جہاں مولانا حاضر امام نے دعا کا فرمان کیا تو اس میں ایسا لکھا کہ میں حکم کرتا ہوں دعا پڑھو، اس کے مکھ مبارک میں سے جو نکلتا ہے وہ حکم ہے۔ ہاں کبھی کبھی امام اپنی مرضی سے اس چیز کا خلاصہ کر ڈالے، جیسا کہ کبھی میں آپ کو ایک چھوٹی وارتا سناتا ہوں، یہاں دارالسلام کی بنی ہوئی۔ دارالسلام کے اندر 1948 میں چھیلی پدرانی حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ کی ہوئی۔ اس پدرامنی سے 2 برس پہلے 1946 میں ڈائمنڈ جوبلی ہوئی۔ یہ ڈائمنڈ جوبلی کا کانٹا سامنے پڑا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے امام تو لے گئے تھے، اور یہ وہاں پڑا تھا کہ جہاں یہ کلاک ٹاور ہے، یہ ادھر اس جگہ یہ پڑا ہوا تھا۔ مولا سلطان محمد شاہ کی تلاویدی بھی ہوئی اسی کانٹے پہ، اور حاضر امام کی تخت نشینی بھی اسی جگہ اور اسی کانٹے کے اوپر ہوئی۔ تو 46 کے اندر مولا ادھر کافی دیر ٹھہرے۔ دارالسلام کا ایک والنٹیئر تھا آفیسر، اس کے گھر بچہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ادھر کی بات ہے، جہاں یہ جماعت خانہ کھڑا ادھر ہی منڈپ تھا، اور یہی امام مہمانیاں قبول کرتے تھے۔ حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ کی 1946 کا ذکر کر رہا ہوں، میں خود یہاں حاضر تھا، ڈائمنڈ جوبلی سے پہلے میں ادھر آیا ہوا ہوں۔ دارالسلام والنٹیئر کور کا ایک آفیسر تھا، اس نے امام کے پاس مہمانی رکھی، ہاتھ باندھ کے کہا خداوند مجھے اولاد نہیں، دعا فرماؤ مجھ کو اولاد ہوئے۔ مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ اس کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگے، پھر اس کی عورت کی طرف دیکھا جو نزدیک ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو نزدیک بلایا، اس کی آنکھوں کے اندر ایسا انگلی رکھ کے سرکار نے اس کی عورت کی آنکھوں کو اس طرح سے کھول کے دیکھا۔ حضرت امام فرمایا تمہیں بچہ اس عورت سے نہیں ہوئے گا۔ عورت کو فرمایا کہ دیکھو تم اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دو۔ ہاتھ باندھ کے کہنے لگی خداوند آپ کا حکم ہے۔ مولا ایسا انگلیاں ڈال کے آرام سے بیٹھ گئے، فرمایا نہیں میں حکم نہیں کرتا۔ دیکھو اس نے تخصیص کر دی، اس بات کو جدا کر دیا۔ اگر وہ نہ پوچھتی اور حاضر امام اس کا یہ خلاصہ نہ کرتے تو میری درشٹی میں اس کے اوپر وہ حکم تھا، کیونکہ ہمارا اصول یہ ہے مذہب کا کہ امام کے مکھ میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ امر ربی ہے، وہ حکم ہے، ہماری عبادت ہے اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ لیکن جب ہم سامنے حجت کر کے اس میں سے چھٹک جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں
تو پھر امام فوراً اس چیز کو بدلا دیتا ہے. کیا راز تھا اس میں مجھے معلوم نہیں. جب امام نے یہ فرمایا کہ نہیں میں حکم نہیں کرتا صلاح دیتا ہوں, تو کہتی ہے خداوند میں یہ صلاح نہ مانوں تو گناہ ہوئے؟ بابا فرمایا نہیں. تو کہتی ہے تب میں راضی نہیں کہ یہ دوسری شادی کرے. مولا بہت ہنسے. اس کو پوچھا تیرے پاس پیسہ کتنا ہے؟ اس نے بتایا خداوند یہ میری ملکت ہے. مولا اس عورت کو کہتے دیکھو ہم تمہارا ضامن پڑتا ہے, ہم تمہارا ضامن پڑتا ہے, تم اس کو دوسری شادی کی اجازت دو, رضا دو, اس کو اولاد ہوگی, تمہاری قسمت میں اولاد نہیں. پھر ہاتھ باندھ کے کہا خداوند یہ آپ کا حکم ہے؟ ماں باپ نے پھر ہنس کے فرمایا نہیں میں حکم نہیں کرتا, میں صلاح دیتا ہوں اور کوئی گناہ نہیں. کہتی نہیں صاحب میں رضا نہیں دیتی, میں جب تلک جیتی ہوں اس کو میں شادی نہیں کرنے دوں گی. ماں باپ نے پھر تیسری دفعہ فرمایا میں تمہارے واسطے کھانا پینا سب کی ضامنگیری دیتا ہوں اور یہ تمہارے نام پہ 50,000 شلنگ رکھے. برابر ہے, ہاں خدا جیسا آپ حکم کرو. عورت نے پھر پوچھا ماں باپ یہ آپ کا حکم ہے؟ میرے کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا ہی واقعہ یاد آ گیا. بالکل ایسا ہی واقعہ تھا. زینب تھی, زینب بنت حجش نہیں, زینب بنت اسود. اس کا گھر والا سخت قد روپا, بڑا قرون, اگلی, اور یہ بڑی خوبصورت. دونوں میں ناچاکی رہتی تھی. اسلام کے اندر دو چیزیں, ایک طلاق ہے جو مرد عورت کو دیتا ہے, عورت مرد سے طلاق نہیں لے سکتی, اس کو خلا کہتے ہیں, اور خلا لینے کے لیے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس میں 6 ہی اصول ہے کہ ان 6 اصولوں میں سے ہی اگر وہ خلا ملنی چاہے تو مل سکتی ہے ورنہ نہیں. اور رسول اللہ کے دربار میں آ کے آخر اس عورت نے خلا لے لی اور عورت جدی ہو گئی. مگر اس کے پہلے رسول اللہ نے اس کو سمجھایا اے زینب بھلے وہ قد روپا ہے, بدصورت ہے, لیکن تمہیں چاہتا ہے, تم اس کو مت چھوڑو. کہتی یا نبی آپ کا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں زینب میں حکم نہیں کرتا, کیونکہ اگر میں حکم کروں اور تم منع کرو تو کافر ہو جاؤ. یہی بات ہمارے مولا کے ساتھ ہے کہ مولا حکم کرے اور نہ مانے ہم کافر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے امام ہمیشہ ہمیں ایسی ڈھیل بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ رکھتا ہے. امیر مشنری نے حضرت امام سلطان محمد کے حضور میں کھڑے ہو کے کہا کہ خداوند آپ نے اتنے فرمان کیے ہیں شراب کے لیے اور سگریٹ کے لیے, مگر وہ سخت نہیں ہے, نرم فرمان ہے, آپ خداوند اس چیز کو حرام کر دو. مولا نے فرمایا تم ملا لوگ, اس کو فرمایا یہ ملا کا اشارہ مشنریوں کی طرف ہے کہ تم ملا لوگ لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو, میں فرمان کر کے ان کو اور گناہگار نہیں بنانا چاہتا. یعنی اس کے لیے حکم نہیں کیا, ایک ایڈوائز رکھا. لیکن یاد رکھنا حکم کا نہ ماننا کفر ہوتا ہے. لیکن میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام کی باتیں چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی ہو, ہم جب اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہم کفر میں نہیں چلے جاتے, لیکن گناہگار ضرور بنتے ہیں. گناہ اور کفر میں بڑا فرق ہے. کفر اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کا دشمن ہو جائے اور مذہب میں سے نکل جائے, یہ درجہ اس چیز کا نہیں ہے. لیکن گناہ تو ضرور ہوتا ہے, اور عمل کرتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے. امام نے جب تیسری دفعہ اس عورت کو کہا پھر بھی وہ نہیں مانی. مولا نے اس والنٹیئر آفیسر کی طرف دیکھ کے فرمایا دیکھو اب ہم کچھ نہیں کر سکتا. پھر خداوند سے چلے گئے. کئی برسوں تک وہ عورت جیتی رہی. آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ کون تھا کون نہیں, ساری جماعت جانتی ہے. کئی برسوں کے بعد وہ عورت گزر گئی, اس نے نئی شادی کی, اس کے گھر لڑکے ہوئے. امام ہے, الہی نور ہے, اس نے کہہ دیا تھا کہ تجھے بچے نہیں ہوں گے, اس کو تو دوسری شادی کرنے دے گی تو اس کے بچے ہوں گے, اور ہوئے. تو امام جب حکم کرتا ہے اور ہم نے کبھی اس حکم کا انادر کیا, نافرمانی کی, تو ہم کفر کی طرف چلے گئے. مگر امام جو
حکم کے سوا اور بھی جو باتیں فرماتا ہے، اگر ہم نے ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا، چاہے وہ دنیا کی باتیں ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کے لیے، چاہے کپڑے لتے کے لیے، چاہے بیپار کے لیے، کبھی ہم نے حاضر امام کے پاس جا کے اس بات کے لیے خلاصہ مانگا اور امام نے ہمیں کچھ اس چیز کے لیے فرمایا، تو وہ چیز اگرچہ حکم کا درجہ نہیں رکھتی، کیونکہ اگر حکم کا درجہ ہوئے اور نہ مانے تو کافر بن جاتے ہیں، لیکن وہ چیز جو امام اپنے مکھ مبارک سے نکالتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ایڈوائس بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم نہیں مانتے تو ہم گناہ تو کرتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، عبادت میں سے نکل جاتے ہیں، کافر نہیں بنتے، بے ایمان نہیں بنتے، لیکن گناہگار چوکس بنتے ہیں۔ یہ اصول وہ ہر شیعہ مذہب کا اور خصوصاً اسماعیلی مذہب کا ہے، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کی۔ سنی مسلمان اس طرح پر کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ دو قسم کے فرمان کرتے تھے، ایک نبوت کے اندر آتے تھے کہ جن کو ماننا چاہیے، اور دوسرے نبوت کے باہر تھے کہ جن کو نہ مانو تو کچھ نہیں، ہماری مرضی کے اوپر ہے۔ ہم شیعہ ایسا نہیں کہتے۔ امام کی ہر دورونی ہمارے لیے عبادت ہے، اس پہ عمل کریں گے عبادت ہوگی، نہیں کریں گے گناہگار بنتے ہیں۔ لیکن امام جو حکم کرتا ہے، جن چیزوں کے لیے امام نے تخصیص لگا کے خصوصاً کر کے حکم فرمایا کہ یہ میرا فرمان ہے، تو اس فرمان کو نہ ماننے سے ہم دین میں سے نکل جاتے ہیں۔ جیسا کہ دسوند فرمان ہے، اور اتنا زوردار فرمان ہے کہ خود دھنی نے فرمایا مکھ مبارک میں سے کہ جو آدمی میری بیعت کر کے دسوند نہیں دیتا وہ میری امامت کا شترو ہے، دشمن ہے، وہی دین کا دشمن، جو امامت کا دشمن وہی دین کا دشمن۔ اب جو امام کا دشمن ہو گیا تو وہ ایماندار کہاں سے رہا، وہ مومن کہاں سے رہا، وہ کافر ہو گیا، وہ مذہب میں سے نکل گیا۔ بھلے اس کا نام اسماعیلی چوپڑے میں پڑا بھی ہوئے، لیکن اس کے دل میں سے ایمان خارج ہو گیا، کیونکہ اس کے خود کا دھنی کا حکم ہے اور اس نے بیعت کی ہے، اس کی بیعت کر کے پھر بھی اگر حکم نہیں مانتا تو وہ دروہی ہے، سامنا کرنے والا باغی ہے، اس کا نام کفر ہے۔ دوسرا فرمان دعا کا ہے کہ 3 وقت کی دعا ضرور پڑھنا، یہ فرمان بنایا، تمہارے مذہب کا پایا بنایا گیا، اور جو آدمی حاضر امام کی بیعت کر کے 3 وقت کی دعا نہیں پڑھتا اس کا حال ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ دسوند نہ دینے والے کا۔ جس طرح دسوند نہ دینے والا آدمی کفر کی طرف جاتا ہے اور امام کا دروہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان کبھی نہیں آئے گا۔ حضرت امام سلطان محمد فرمان فرمایا ہے، ماما فرمایا کہ جو آدمی میری بیعت کرنے کے بعد بھی دسوند نہیں دیتا اور دعا پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا ایمان خلاص ہو جائے گا۔ اگر وہ آدمی دسوند دیتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا تو بھی مولا فرمایا آہستہ آہستہ اس کا ایمان خلاص ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزیں ساتھ ہی چلتی ہیں، ان میں سے ایک کرو گے دوسری نہیں کرو گے تو بھی ایمان چلا جائے گا۔ یہ 2 چیزیں مذہب کا پایا ہے۔ 3 وقت کی دعا بن سکے جہاں تک جماعت خانے کی حاضری کے ساتھ، ایک دفعہ کم از کم 24 گھنٹے میں ہر مومن آدمی کو جماعت خانے آنا ہی چاہیے۔ پھر بھی امام نے اس میں سے تھوڑی سی چھوٹ رکھی کہ بیماری کے کارن سے کوئی اور ایسی مجبوری ہو گئی کہ تم جماعت خانے نہیں پہنچ سکے تو جہاں بھی تم ہو وہاں دعا پڑھ لو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں گھر سے دیری سے نکلا ہوں، جماعت کے ساتھ میں دعا نہیں پڑھ سکوں گا، وہاں تک میں نہیں پہنچ سکوں گا، تو حضرت نے فرمایا رستے میں دعا پڑھ لو، چلتے چلتے، موٹر چلاتے چلاتے، سائیکل چلاتے چلاتے رستے میں دعا پڑھ لو۔ یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے، دین کے اصولوں میں سے ہے، اور جو آدمی امام کی بیعت کرنے کے بعد بھی ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا اس کے اندر سے ایمان نکل جائے گا، کیونکہ یہ فرمان بھی کہ اس کا ایمان چلا جائے گا یہ دھنی کا فرمان ہے، اس کے شبد ہیں کہ اس آدمی کا ایمان نہیں ٹکے گا، ایمان چلا جائے گا۔ ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے یہ 2 چیزیں لازم ہیں، اور اس کے اوپر ایمان کے لیے دعا مانگتے رہنا، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ۔ لیکن ایمان سلامت رکھنے کی دعا مانگنے کے ساتھ دسوند اور 3 وقت کی دعا ضروری ہے۔
اس کو ٹھیک کرو. باقی سب چیزیں آٹومیٹیکلی راستے کے اوپر آنے کے لیے آسان ہو جائیں گی. آپ سے آپ راستے کے اوپر نہیں آئیں گی. میں ایسا نہیں کہتا کہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا, نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دوسری باتیں آپ سے آپ آسان ہو جائیں گی. یہ دو چیزیں بنا ڈالو. اپنی دسوند دیکھو. دسوند کی خامی دینداروں بہت بڑی خراب چیز ہے. دسوند کی خامی ہمارا ایمان بگاڑ دیتی ہے. دسوند کی خامی سے ہمارے انتکرن میں اندھیرا آ جاتا ہے. بیت الخیال کی عبادت کے اندر بھی اندھیرا ہی رہے گا اگر دسوند نہیں ہوگی تو. اور کوئی آدمی کی دسوند 10 شلنگ بنتی ہے تو وہ شلنگ 2 شلنگ لکھا کے یہ سمجھ لے کہ میں مولا کو ٹھگ لیتا ہوں, تو مولا کہتا ہے میں نہیں ٹھگا بچوں, تم ٹھگے گئے ہو کہ تمہارے یہ 2-2.5 شلنگ جو تم نے مجھے دیے پورے نہیں دیے, ادھوری دسوند دی, وہ اس لیکھے میں نہیں لگتی جہاں جانا چاہیے. دسوند مال واجب برابر دو. یہ دین کا پایا ہے. اس کے اوپر سب فرمان برداریاں آدھار رکھتی ہیں. 3 وقت کی دعا دین کا پایا ہے اور اس کے اوپر تمام فرمان برداریاں آدھار رکھتی ہیں. یہ 2 چیزیں دسوند اور 3 وقت کی دعا, اور دعا کے اندر جماعت خانے کی حاضری شامل ہے. 2 چیزیں یعنی جماعت خانے کی حاضری دعا کے ساتھ ہے اور دسوند بھی دینے والا جماعت خانے ہی آئے گا نا. 3 وقت کی دعا اور اپنی کمانی میں سے دسوند مال واجب. ان 2 چیزوں کو جو سیریسلی دھیان میں لیتا ہے, مولا فرمایا اس کا ایمان آہستہ آہستہ بڑھے گا, زیادہ ہوگا. اس کا ایمان زیادہ ہوگا. آہستہ آہستہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوئے گی. آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر میرا نور پیدا ہوگا. دسوند اور دعا یہ ہماری ساری عبادتوں کا موڑ ہے. اگر ہم یہ 2 باتیں نہ کریں اور اپنے مذہب کی ساری عبادتیں کریں تو وہ عبادتیں فضول ہیں. فضول ہیں. موڑ ہی نہیں تو پھل کہاں سے لگے گا؟ پھل تو اسی جھاڑ کو لگے کہ جس کے موڑ مضبوط ہوئے. اور مذہب کو ایک جھاڑ کی طرح تشبیہ دے کے, مثال دے کے پیر نے فرمایا ہے دسوند جو ہے وہ موڑ ہے, اس کو مضبوط کرو. دسوند مال واجب برابر ادا کرو. مہمانی نہیں کھٹنی, نہ کھٹو, آپ کی خوشی, کیونکہ وہ فرض میں نہیں آتی. مہمانی دل کی خوشی کی بات ہے. اگر امام کو کھادا خوراکی دیتے ہیں دل کی خوشی کی بات ہے. ہمارے مذہب کا اصول نہیں. جو آدمی دسوند کھا جاتا ہے اور مولا کو کھادا خوراکی کھلاتا ہے تو وہ مولا کو چوک کرتا ہے, مولا کی مستی کرتا ہے, مسخری کرتا ہے, مخول کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے اوپر مانگتا ہوئے 1000 شلنگ مانگتا ہے اور یہ آدمی جو قرض دار ہے وہ لین دار کو سوڈا پلا دے دے, چاہ پلا دے دے, اس کو چاہ پانی پلا دے لیکن قرضہ نہیں دے دے, تو کیا وہ قرضہ معاف ہو جائے گا؟ کیا وہ قرضہ چھوڑ دے گا؟ وہ اتنا تو کہے گا پھر چاہ نہیں چاہیے مجھے تیری سوڈا نہیں چاہیے, تو پیسے تو مجھے دیتا نہیں, تو پہلے قرضہ تو چکا. اور بھلے وہ سوڈا لیمن کچھ نہیں پلا رہے لیکن برابر ٹائم پر اس کا قرضہ چکاتا رہے تو اس کی عزت اس کی نظر میں زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ یہ آنےسٹ آدمی ہے, ڈس آنےسٹ نہیں, نیتیوان ہے. اور جو کھلاتا پلاتا ہے اور قرضہ نہیں دیتا وہ انیتیوان ہے, نیتیوان نہیں, ڈس آنےسٹ ہے. دسوند برابر دو, 3 وقت کی دعا برابر پڑھو, جماعت خانے کی حاضری دو, اور باقی جو کام اپنی, ہم گجراتی میں کہتے ہیں نا یتھا شکتی, یعنی جتنا ہم سے بن سکے اتنا ہوئے تو دین سلامت ہے, ایمان بھی سلامت ہے. دسوند اور دعا, جماعت خانے کی حاضری, اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. یہ چیز فرمان برداری سکھاتی ہے. وہ لوگ جماعتوں کے اندر ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دھرم کی ٹیکا کرتے ہیں, کبھی مولا کی بھی ٹیکا کرتے ہیں, مرشد کے اوپر بھی محنت ہونا مارتے ہیں, اس کو بھی بلیم کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دسوند کھا جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دعا نہیں پڑھتے. جو دسوند دیتے ہیں ان کے منہ میں سے کبھی بے ادبی کا شبد نہیں نکلتا. جو دعا پڑھتے ہیں وہ ایماندار ہیں, مومن ہیں, آنےسٹ ہیں. یہ 2 چیزیں ہمیں
دنیا کے گھڑتر میں اور جیون میں بہت کام آتی ہیں. حضرت امام کے تمام فرمان برداری کا آدھار، حضرت امام کی ساری خوشی کا آدھار اور ہماری ساری عبادت کا آدھار اس ایک چیز کے اوپر ہے، اور وہ ایک چیز کے دو پاؤں ہیں جس کو ہم دین کہتے ہیں. وہ ایک چیز ہے اور دین کے جو دو پاؤں ہیں، ایک دستمند ہے، ایک دعا ہے. یہ چیز پوری ہونی چاہیے. اگر یہ سلامت ہے تو باقی سب کچھ سلامت. فرمان مانو تو پھیرا چلے، پھر شاہ کہتا اتریے پہلے پار جی، تمہیں ستے مرا پوری پام چوئے ماں جان جو نیر دھار جی. مولانا حضرت امام سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، فرمان بردار مومن بنائے، دستوں شکری دعا بندگی میں پورا رکھے. مولا بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے دور رکھے. مولا آفت بلائیں دور کرے، نیک امیدیں پوری کرے، دین میں دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حضرت امام دین دنیا کے اندر ساری جہان کی جماعت کو سکھی آباد کرے، ایمان زیادہ کرے، ایمان میں برکت دے رہے، جان مال میں برکت دے رہے، آل اولاد تندرستی روزی کمانی میں برکت دے رہے، زہر بات دیدار نصیب کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تم بگاشا کھاؤ تبھی بھی اپنا ناک اور منہ اپنے ہاتھ کی الٹی طرف سے یا رومال یا کپڑے سے ڈھانک لو. یہ وویک ہے. اسی قسم کی ہزاروں باتیں ہمارے جیون میں آتی ہیں. دارس جماعت خانہ کیسا عالی شان ہے. باہر گام کے لوگ آتے ہیں، یعنی دوسرے دیشوں کے، تو افریقہ کے جماعت خانوں کا وکھان کرتے ہیں. ہماری دکھتی ہوئی جگہ جہاں ہے نا، وہ ہمارے کپڑے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بیٹھنے کا طریقہ، یہ سب وویک میں آتا ہے. مجھے تو یہ جماعتوں کا علم ہے. 40 برس میں واعظ کر رہا ہوں، صرف دار السلام کی نہیں لیکن رحمت مولا کی آدھی دنیا کی جماعتوں کی ملاقات کر چکا ہوں. جماعتوں کے اندر بھی، دھرم کی جگہ کے اندر بھی جیسا ہمیں وویک ہونا چاہیے ایسا ہمیں نہیں، کیونکہ ہم کو ہماری سوسائٹی میں وویک نہیں. کس آدمی کی حاضری میں ہمیں کیا بولنا ہے. ماں اور باپ بیٹھے ہوئے. حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کوئی بھونڈی بات، کوئی ایسا جوک نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے مات پتا کی عزت کی بات ہے. یہ ان کا وویک ہے. کوئی بڑا آدمی چلا جاتا ہے اور تم چھوٹے بچے ہو یا جس سے چھوٹی عمر کے ہو، تمہارے سے بزرگ ہے، عمر میں بزرگ ہوئے، علم میں بزرگ ہوئے، حضرت امام کی طرف سے اس کو کوئی ستا، کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، اس میں بھی بزرگی ہے. جیسے کہ مکھی ہیں، کمڑیاں ہیں، عملداری ہیں، مشنری ہیں، آپ ان کو سلام کرو. یہ وویک ہے. کسی آدمی کو ملو پہلے یالی مدد کرو. یہ وویک ہے. رسول پاک ایک دفعہ بیٹھے تھے مسجد کے باہر اوٹے پہ، 8-10 اصحاب بیٹھے تھے، باتیں چیتیں ہو رہی تھیں. ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا، کہتا یا نبی، بس اتنا بولا اور حضور نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ نے فرمایا کیسے بے وقوف آدمی ہو تم، آتے ہی یا نبی پہلے بولو السلام علیکم. یا نبی میں معافی مانگتا ہوں، واپس جاؤ. اس کو واپس بھیجا اور آیا تو اس نے جھک کے سر کو نیچا کر کے السلام علیکم یا نبی. آپ نے وعلیکم السلام فرمایا. ہاں ابھی بات کرو. تو یہ ایک وویک ہے. ہم کسی بھی بھائی بہن کو ملے، ایک دوسرے میں آپس میں ہم یالی مدد کرتے ہیں. بعض ایسے آدمی ہیں ان کو بولو یالی مدد، وہ نہیں کہیں گے مولا علی مدد. بے وقوف آدمی ہے، اویویکی آدمی ہے، اس کو کسی نے شاید نہیں سکھایا. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ مغروری کے کارن سے بولتا ہوگا. یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کے دل میں یالی کا ایمان نہیں، تو اس بات کو بے درکاری سمجھتا ہے. رسول اللہ کو یہودی لوگ سلام علیکم کہا کرتے تھے. سلام علیکم تیرے اوپر موت ہوئے. سلام کا مطلب سلامتی ہوئے، آبادی ہوئے، اور سام کا مطلب سلام علیکم. تو نبی صاحب کہتے تھے علیکم تم پہ موت ہوئے، تم پر.
अलैकुम यानी तुम पर। जमात खाने के अंदर लोग आते हैं, कई ऐसे आदमी हैं कि यूं ही बस अंदर चले आते हैं उधर से, कोई ऐसे आदमी हैं कि दरवाजे के ऊपर खड़े रह के 1 सेकंड तरास होल्ड करके कहते हैं है जिंदा। बहुत शाउट करके कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी छोटी सी आवाज से जरूर कहो है जिंदा। ये जमात खाने का विवेक है, ये एटिकेट है जमात खाने का। सीधा मुखी कांवड़िया के पाठ के ऊपर आओ। अगर दुआ से पहले आए हो तो बैठो मत, बैठो मत। सबसे पहले मुखी कांवड़िया के पाठ पे जाओ, बाइयों में मुखियानी कांवड़ियानी के पाठ पे, और कोशिश करो हमेशा 5 मिनट दुआ से पहले आओ, पहले आओ। लेकिन आओ तो अंदर आके है जिंदा कह के पहले स्ट्रेट पाठ के ऊपर जहां हाजिर इमाम का तखत है, इमाम फरमाया मुखी कांवड़िया मेरी गादी पे बैठे हैं, उधर आके पहले सलाम भरो। कभी पैसा नहीं देना, हमारे मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं पैसे की। पैसे तो वो देते हैं जिनकी इच्छा होती है, पैसा वो देता है जिसको हुब होवे। एक सेंट रखो जो कि आजकल नहीं मिलता, 5 सेंट छोटे में छोटा सिक्का रखना है, रखो आपकी खुशी पड़े। 50 शिलिंग रखो आपकी खुशी पड़े, कुछ मत रखो, भले खीसे के अंदर 5000 शिलिंग होवे, आपका मन नहीं चाहता पैसा देने को मत दो, खाली हाथ जोड़ के सलाम जरूर करो। तौबा तौबा बंदो गुनहगार, गत बख्श शातिर बख्शे। मुखी कांवड़िया कहते हैं नियत मुराद खाना वदान। ये सलाम है हाजिर इमाम को, दुआ करा के फिर जहां आपको बैठना है बैठ जाओ। मैं यहाँ नहीं था, मुझे पता लगा कि एक दिन मुखी साहब ने जमात को फरमाया अल्लाह मेरे आगे आओ। बाज आदमियों ने अपनी रिजर्वेशन कराई हुई है सीट की कि मेरे को पंखे के नीचे ही बैठना, फिर भले आगे की सीटें कितनी भी खाली हो। ये बात बराबर नहीं, मस्जिद के अंदर ये चीज बराबर नहीं। यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं, एक मुखी कांवड़िया की रिजर्वेशन है। वो भी अगर चाहें तो अपने पाठ को आगे पीछे हटा सकते हैं। मुखी साहब ने फरमाया भाई आगे आओ, तो कोई आगे नहीं आता था। और फिर जब मुखी साहब ने दम मारा नहीं आओगे तो मैं दुआ नहीं पढ़ाऊंगा, तो सब लोग आगे चले आए। विवेक ये है कि जैसे ही आप आओ आगे बैठना चाहिए, नजदीक में। हाजिर इमाम के तखत के नजदीक बैठो, वो सिंबॉलिक तखत है, रियल तखत यहाँ है। गुनाह यहाँ मुआफ होते हैं, उस तखत के ऊपर गुनाह मुआफ नहीं होते। वहाँ आप अपनी मिन्नत मानता कर सकते हो, क्योंकि वो मिंबर है जिसके ऊपर चढ़ के रसूलुल्लाह वाज किया करते थे। जैसा कि ये मिंबर है मिशनरियों के लिए, गिनान बोलने वालों के लिए, लेकिन वो तखत वो सिंबॉलिक है, निशान है। हकीकत में तखत ये है दोनों साइड में कि जहाँ मुखी कांवड़िया मुखियानी बैठते हैं, गुनाह यहाँ मुआफ होते हैं, उस तखत के ऊपर गुनाह मुआफ नहीं होते। इसलिए सलाम भरने के लिए यहाँ आओ, हाजिर इमाम के तखत के नजदीक बैठो, दूर मत बैठो। सिवा के जमात भर गई, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर जगह नहीं। बहुत दफा मैंने देखा है, मैं खुद कभी लेट आता हूँ तो देखता हूँ कि अंदर जमात खाने में काफी जगह होती है, लेकिन लोग सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं। वो ऐसा समझते हैं कि खलल होएगा, नहीं, बल्कि वो अविवेकीपना है। उसमें विवेक नहीं है कि जमात खाना के अंदर जगह है और तुम बाहर दादर के ऊपर खड़े हो, वो बराबर नहीं। अंदर आओ, अंदर आओ। अलबत्ता लोगों को तकलीफ दे के, उलंग बुलंग के, छलांग मार के इधर बैठना वो ठीक नहीं। इसीलिए जमात को आगे बैठना चाहिए ताकि लेट आने वाले पीछे अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठे। ये जमात का विवेक है। जाओ कभी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, देखो मुसलमान हमसे ज्यादा विवेकी हैं और हमको उनके पास से वो चीजें सीखनी चाहिए। कई लोग मुखी कांवड़िया के पास दुआ कराते हैं तो वो ऐसा ही कतार खड़े रहते हैं। उधर आके झुक जाओ, रुकू करो। नमाज के अंदर घुटनों पे हाथ रख के हम रुकू करते हैं, इतना झुक जाओ मुखी कांवड़िया के सामने कि तुम घुटनों के ऊपर हाथ रख के जितना झुक सकते हो इतना जरूर झुकना चाहिए, क्योंकि इमाम की गादी है। वो मुखी कांवड़िया को नहीं झुकते, हाजिर इमाम के नूर को झुकते हैं। 2 हाथ बांध के दुआ कराओ। मुखी का हाथ 2 हाथों में लो। कई लोग तो ऐसा टिप के साथ टिप लगा के चले जाते हैं जैसे कनेक्शन हो गया। ये विवेक नहीं, ये बेअदबी है।
मुखी का हाथ हाजिर इमाम का हाथ है, कामड़िया का हाथ पीर का हाथ है। इमाम के फरमान में है कि मुखी मेरा सीधा हाथ है, कामड़िया मेरा ढाबा हाथ है। इसी तरह से मुखिया नहीं, कामड़िया नहीं। हम हाजिर इमाम के हाथ को ऐसा खाली इशारा करके हम समझते हैं कि हमारी दुआ हो गई। ये छोटी छोटी बातें हमारे ईमान को ऊंचा उठाने वाली हैं। ये चीजें विवेक में आती हैं। विवेक हमेशा छोटी चीजों में शुरू होता है। जैसा माँ बच्चे के साथ बैठ के उसको खाना सिखाती है। अभी बच्चे की उंगलियां गीली हो गई सालने से, तो वो अपने कमीज के साथ ऐसा साफ कर लेता है। कमीज दाग वाली हो गई, माँ कहती है ना 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 ऐसा नहीं, बाजू में टुवाल रखती है, इसके साथ हाथ साफ करो, देख तेरे कपड़े चाकू हो गए। माँ उसको विवेक सिखाती है। और कभी बच्चे की नाक में से पानी निकल रहा है क्योंकि गरम गरम खाना खाया, तो बच्चा ऐसा नाक साफ कर लेता। माँ कहती नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये टुवाल ये रुमाल के साथ साफ करो, ऐसा साफ मत करो। ये छोटी छोटी बातें जो माँ को सिखानी चाहिए बहुत जरूरी है, और माँ को हर माँ को सिखानी चाहिए। जो माँ विवेकी होवे तो सिखावे ना। अगर माँ ही फूहड़ और जाहिल होवे तो कौन सिखावे? फिर दूसरे नंबर के ऊपर या बाप सिखावे या स्कूल में धार्मिक टीचर सिखावे, और जमातों के अंदर मिशनरी सिखावे या पीर सिखावे। मगर हमको हमारे जीवन में ये सब चीजें विवेक में आती हैं। अगर इमाम के साथ बात कर रहे हो, हाथ बांध के खड़े हो, आंखें नजर नीची करो। एक विवेक की बात करता हूँ। माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के पट पट देखते मत रहो। माँ बाप के साथ आंख मिले फौरन अपनी आंख को नीचे करो, ये विवेक है। फिर थोड़ी देर के बाद माँ बाप को जरूर देख लो, लेकिन उसकी आंख में आंख डाल के उसको देखते मत रहो, ये बेअदबी है। नजर नीची रखो। कभी आप बात कर रहे हो और हाजिर इमाम बीच में बोले तो चुप रहो, अपनी बात को पूरा मत करो। लेकिन हाजिर इमाम अगर बोलता होवे और बीच में कुछ याद आ गया है तो बीच में कभी मत बोलो। बिल्कुल इसी तरह से ये विवेक बुजुर्गों के साथ भी है। बाप के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी वडील के साथ जब बात करो तो ये विवेक है कि वडील कोई बड़ा आदमी जब बात कर रहा है तो बीच में टोको मत, उसकी बात सुनो। लेकिन तुम जब बात करते हो और कोई बड़ा आदमी बीच में बोलना शुरू करे तो तुम चुप हो जाओ। ये सब जो है विवेक विचार तो जड़े जो पूर्ण होवे भाग। अगर तुम खुश नसीब हो कि तुमको इल्म की कदर है तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। नमाज पढ़ने का विवेक है। नमाज यानी हमारी दुआ जो है ये नमाज है। हम इस्माइली लोग सूफी तरीके के हैं। हम शरीयती तरीके से नमाज नहीं पढ़ते कि एक किबले की तरफ मुंह करें, किबला चारों तरफ है। अल्लाह ताला ने कुरान में यह चीज फरमाई हुई है कि जिधर भी तुम मुंह करोगे उधर खुदा का चेहरा है, जिधर देखोगे उधर खुदा मौजूद है। ये सूफी तरीका है। कभी कभी आपको मुसलमान भाई पूछते तो आप उनको कह सकते हो, खुले दिल से कहो कि हम सूफी तरीके के लोग हैं, इसलिए मिलके हल्का बना के, हल्का कहते हैं राउंड, मुंह रख के, क्योंकि सूफी लोग हल्का बनाते हैं, राउंड बनाते हैं, एक गोल दायरा सर्कल बना के बैठते हैं और बस सब लोग उसके पीछे बैठते हैं। इस तरह वो लोग अपना जिक्र और इबादत करते हैं। हम इधर हल्का इसी तरह से बनाते हैं। इधर वालों का मुंह इस तरफ है, उधर वालों का मुंह इस तरफ है, इधर वालों का उधर है, उधर वालों का इधर है। यह सूफी तरीका है। लेकिन फिर भी हमारे इस तरीके के सूफी तरीके के हिसाब में शरीयत से ज्यादा विवेक है और होना चाहिए। आप जब भी नमाज पढ़ो तो गर्दन झुका के रखो। कई लोग बैठे हैं इधर उधर देखते होते हैं, दुआ के अंदर इधर उधर देख रहे हैं। सजदा आ रहा है तो गर्दन अकड़ी हुई है, सर झुकता नहीं, सजदा नहीं करते। वो ये समझते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए। ये ठीक नहीं। अपना सर झुकाओ बराबर, जितना झुका सकते हो झुकाओ, और इस तरह से अदब से बैठो कि जिस तरह से अदब से बैठ सकते हो। विवेक, जितना विवेक करोगे, जितना अदब करोगे, जितना एटिकेट करोगे, आपको उतना ही दुआ के अंदर मजा आएगा, मजा आएगा। गर्दन झुका के, भले आंखें बंद नहीं करनी ना करो, जहां सजदा करते हो वहां अपनी नजर रखो, इधर उधर मत देखो, बाजू वाला क्या करता है मत देखो,
اپنی دعا پڑھو، اپنی نماز پڑھو، اور جب مولا کا نام آوے جتنا جھک سکتے ہو زمین تلک اتنا جھک جاؤ. وہ جگہ کے جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ نماز پوری ہونے کے بعد اپنا ہاتھ مبارک وہاں پھرا کے ادھر کی ڈسٹ اپنے منہ پہ پھراتے تھے. یہ نبی صاحب کی عادت ہے. مسلمان بھائی بھول چکے ہیں. اسماعیلیوں نے اس چیز کو قائم رکھا ہے کہ ہم جہاں سجدہ کرتے ہیں نماز کے بعد اس سجدہ، بھلے اب یہ چٹائی ہے مگر پھر بھی کچھ دھول تو ہے، جہاں ہم نے سجدہ کیا ہے اللہ کو، اللہ کے نور کو، وہ پاک جگہ ہے، اور ہم ہیوملیشن کے اندر اپنی عاجزی میں نمنی کھمنی ظاہر کرنے کے لیے ہم ادھر کی خاک لے کے اپنے منہ کے اوپر ملتے ہیں. 3 وقت ملتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان امیر المومنین علی اللہ. یہ ہم اس جگہ کی کہ جہاں سجدہ کیا ہے ادھر کی خاک اپنے منہ کے اوپر ملتے ہیں خدا کے حضور میں عاجزی کے طور پہ. یعنی یہ خدا کا وویک ہے ہماری طرف سے. دعا کرانی، دعا پڑھنی، جماعت خانے میں بیٹھنا، جماعت خانے میں اٹھنا، جماعت خانے میں چلنا. بچے مستی طوفان کرتے ہیں، ماوتر کا فرض ہے ان کو کہے جماعت خانے میں بھاگ نہیں ہونی چاہیے. جب تلک دعا کی کریا وغیرہ چل رہی ہے ہمارے منہ سے ایک لفظ تک نکلنا نہیں چاہیے. گنان سنو، گنان بولنے والے کے ساتھ آہستہ آہستہ اسی کے راگ کے اوپر گنان بولو، ساتھ گنان بولو. موٹے آواز سے نہیں بولتے، آہستہ سے بولو تو گنان کی طرز بھی آئے گی، گنان سیکھو گے بھی، گنان میں دل بھی لگے گا، برکت بھی ملے گی، بلیسنگز ملے گی. ہو سکتا ہے کسی دن انت کرن کے کھڑکی کھل جاوے تو کسی گنان کا مطلب اندر روشن ہو جائے گا، مطلب روشن ہو جائے گا. گنان کا ایک پارٹ جیون کو بدلا دیتا ہے. وزیر اسماعیل کی زندگی گنان کے ایک پارٹ نے بدلا دی. سبز علی مشنری، اس کی زندگی گنان کے ایک پارٹ نے بدلا دی. کئی لوگوں کو گنان کے پاٹ میں سے نور کا احساس ہو جاتا ہے، عقل کھل جاتی ہے، عقل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. گنان ایسی چیز ہے. گنان سنو، فرمان سنو، گنان ساتھ پڑھو، تسبیح کے اندر خیال رکھو. یہ سب وویک، وچار اور علم کی باتیں ہیں. یہ چیزیں پھر ہمارے جیون کے اوپر آتی ہیں. جیون کے اندر کھانا پینا، کپڑا لتا، لوگوں سے ملنا جلنا، چھوٹے بڑوں کی ادب، مان، پیار، محبت، یہ سب چیزیں وویک میں آتی ہیں. یہاں سے کلچر اور سویلائزیشن شروع ہوتی ہے. دنیا کے اندر کلچر اور سویلائزیشن پیدا کرنے والا دھرم ہے، مذہب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے، کچھ صحاب بیٹھے تھے، آپ کا ایک نوکر کوئی میسج لے کے دوسرے گاؤں سے چلا آیا. وہ بیچارہ سفر کر کے آیا تھا، ترس سے بےتاب ہو گیا. فرض یہ تھا کہ سب سے پہلے نبی کو آ کے ادھر کا حال بیان کرے جس کام کے لیے گیا تھا. تو اندر آ کے سلام کیا نبی کو اور اپنا میسج دیا. جیسے حضور نے میسج لے لیا اس کو پھر خانہ ودان فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. تو چاہ کے سامنے مٹکا پڑا تھا، اس نے مٹکے میں سے پانی بھرا، پیالہ، مٹی کا پیالہ، اور کھڑے کھڑے پینے لگا. حضور نے فرمایا اے انس ٹھہر. پیالہ رکھ لیا. حضور نے فرمایا تم باہر سے آئے ہو، تمہارا پتا گرم ہو گیا ہے، لیور تمہارا گرم ہو گیا ہے، بدن گرم ہے، ٹھنڈا پانی پیو گے تم کو اندر السر ہو جائے گا. السر اس زمانے کے اندر السر نام نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا اندر کی لائننگ پھٹ جائے گی، صبر کرو اور کھڑے کھڑے پانی مت پیو، خاص طور پہ جب باہر سے آئے ہو تو، کیونکہ تم گرم ہو. جیسے ہی پانی تمہارے معدے میں جائے گا حلق سے لے کے معدے آنتڑوں تلک سب نقصان کرے گا. یہ وویک بھی سکھایا کہ پانی کس طرح پیو. گلاس یا پیالہ لے کے نبی صاحب فرمایا گٹ 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 کر کے ایک ہی سانس میں مت پیو. حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی پی کے ٹھہرو، پھر دوسرا پانی پیو. کم از کم ایک دفعہ ضرور ٹھہرو، بنے تو 2-3 دفعہ ٹھہر ٹھہر کے پانی پیو. یہ پانی پینے کا ایٹیکیٹ سکھایا. ناخن بڑے ہوئے، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا مت کھاؤ کیونکہ وہ گندا ہے، اس کے ناخن بڑے ہو گئے.
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہیں، ہمارے مائنڈ کے لیے بھی اچھی ہیں. یہ سویلائزیشن اور کلچر کی بنیاد ہے کہ جس میں سے وویکی اور علم والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. خدا کی بندگی کرو، وویک وچار پیدا کرو، اور وویک وچار تو ہوئے تو پہلے سے تم کو کسی نے سکھایا ہوئے. پورن بھاگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے تم کو کسی نے سکھایا ہوئے تو تمہارے گنان درشٹی جاگے. یعنی گنان حاصل کرنا بھی اس خوش نصیب کے بھاگ میں آتا ہے کہ جو گنان سے پریم رکھتا ہے. گنان یعنی علم، علم سے چاہت رکھنے والوں کو علم ملتا ہے. اس لیے ہر شخص کے اوپر، اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہے، علم پڑھو، سیکھو، اچھی اچھی باتیں سیکھو، اچھی چوپڑیوں کا وانچن کرو. دین میں دنیا میں اس کی مدد ہوگی اور سکھی آباد رہو گے. مولا آپ کی نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، دو جہان میں خیر و برکت دے وے، فرمان بردار مومن بناوے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچا